اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. عزیز طلبہ، سورہ نساء کا 11واں رکوع چل رہا ہے. 11واں رکوع کا بقیہ حصہ آج پڑھا گیا ہے. پہلے اس مفردات اور بعض کلمات کا اعراب طلبہ سن لیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ طاعتن یہ طاعت کے معنی میں ہے اور یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی امرنا طاعت و شأننا طاعت، ہمارا معاملہ اطاعت کا ہے. اور اس کو نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے طاعتن، تو اسی صورت میں یہ نطیع فعل کا مفعول مطلق ہو جائے گا. اور بیتا، یہ بیتا تبیت کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا، رات میں مشورہ کرنا، یا اس کا معنی ہے بدلنا، یعنی غیر طائفۃ منہم غیر الذی تقول. اور وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، وکیل کے معنی ہوتے ہیں کارساز، ذمہ دار. موکول کے معنی میں جس کی طرف کوئی کام حوالہ کر دیا جائے. اور افلا یتدبرون القرآن، یہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ اذاع یذیع اذاعۃ معنی پھیلانا، یہ باب افعال سے ہے. اذاعۃ الانباء کے معنی ہوتے ہیں خبر نشر کرنا، اور باب ضربہ سے آتا ہے ذاع یذیع زین و ذیوعا، ذا الخبر پھیلنا، اسی سے المذیاع کے معنی ریڈیو. اور وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، یہ اس آیت کریمہ کا تعلق عام حالات سے ہے، یعنی عام حالات زندگی میں اگر کہیں خوف دہشت کا ماحول پیدا ہو جائے تو اس میں غلط خبریں پھیلانا اور افواہیں پھیلانا درست نہیں ہے. تو اس کا تعلق عام حالات سے ہے، اور خاص طور پر جنگ کے حالات سے ہے.
یعنی بلا تحقیق امن یا خوف کی باتوں کو پھیلانا خلاف مصلحت ہے۔ اس طرح کی باتوں کو ذمہ داران تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ تحقیق کر لیں اور حالات سے صحیح نتیجہ کریں۔ ایک لفظ آیا ہے اس میں، یہ حرز، تحریض معنی ابھارنا، اور کفہ کفند روکنا، اور باسن کے معنی ہوتے ہیں جنگ یا عذاب، تنکیل کے معنی سزا دینا، باب تفعیل کا مصدر ہے، اور من یشفع شفاعتا حسنہ، یہ سفارش کرنا، جیسے کبھی کبھی آدمی کو سفارش کرنا پڑتا ہے تو نیک کام میں سفارش کرنا چاہیے، برے کام میں نہیں۔ اور آگے سلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ یعنی سلام کے آداب بتائے گئے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں رحمۃ اللہ کا اضافہ کرنا چاہیے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جواب میں وبرکاتہ کا اضافہ کرنا چاہیے، یا جیسا سلام کیا گیا ہے بغیر اضافہ کے انہی الفاظ میں جواب دے دیا جائے، یہ بھی درست ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ کفل کے معنی حصہ، جمع اکفال، ثواب یا گناہ، اور مقیت کا معنی ہے حفاظت کرنے والا، قدرت رکھنے والا، اس کا مادہ قوت ہے، روزی دینے والا، اور حسیب کے معنی ہوتے ہیں محاسب، حساب لینے والا، اور اصدقو زیادہ سچا، یہ نصرہ شروع سے آتا ہے، صدقہ یصدق صدقا، سچ بولنا۔ تو ان آیات میں خاص طور پر منافقین کا اور یہودیوں کا تذکرہ ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرمی برتتے تھے، اور یہودیوں سے آپ کا معاہدہ بھی تھا۔ تو مختلف حالات میں کیا کہتے تھے منافقین؟ وہ کہتے تھے طاعتن، یعنی ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، ہم تو اطاعت کریں گے، آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں، لیکن جب وہ نکل کر جاتے ہیں آپ کی طرف سے تو ان میں سے ایک جماعت رات میں سازش کرتی ہے، رات میں مشورے کرتی ہے، اس بات کے خلاف جو آپ کہتے ہیں، آپ کے سامنے اقرار کیا، آپ کی بات کے خلاف جا کے مشورے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درج کر رہا ہے جو سازش وہ کر رہے ہیں، تو اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ یہ وقت اعراض کرنے کا تھا، ان سے جنگ کرنا یا قتال کرنا مناسب نہیں تھا۔ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی کارساز ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم پر اعتراضات بھی کیا کرتے تھے کفار و مشرکین، بعض یہود و نصارہ۔ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لوجدوا فی اختلاف کثیرہ، یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ یعنی قرآن کریم سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے یکساں اسلوب، یکساں معیار، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا اور 23 سال کی مدت میں کوئی شخص اپنا کلام مرتب کراتا تو لب و لہجے میں، اسلوب میں، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بڑا اختلاف ہو جاتا۔ قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ناسخ منسوخ ہونا دوسری بات ہے، وہ اختلاف نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے امن کا یا خوف کا تو وہ اس کو پھیلاتے ہیں، یعنی افواہیں پھیلاتے ہیں یہ منافقین، اور اگر وہ لوٹا دیتے اس کو رسول کی طرف اور معاملہ کے ذمہ داروں کی طرف، طریقہ یہی ہے کوئی معاملہ ہو امن کا، خوف کا، تو رسول کی طرف لانا چاہیے، ذمہ داروں کی طرف لانا چاہیے۔ تو اگر وہ لوٹا دیتے اس کو رسول کی طرف یا اولو الامر کی طرف تو جان جاتے اسے وہ لوگ جو اس سے استنباط کر لیتے ہیں، یعنی مصلحت کا
صحیح بات کا استنباط کر لیتے ہیں کہ نتیجہ کر لیتے ہیں، اسے نتیجہ کر لیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لتبعتم الشیطان، تو تم سب شیطان کی پیروی کرتے مگر تھوڑے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ بہت سے لوگ صحابہ کرام ہیں، دین پہ جان دینے والے ہیں۔ تو اے نبی تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، تم کو تمہارے ہی اعتبار سے مکلف کیا جاتا ہے، اور ابھاری مومنین کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے ان لوگوں کے عذاب کو جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اللہ سخت عذاب والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو اچھی سفارش کرتا ہے تو یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ رہے گا، ثواب ملے گا، اور جو بری سفارش کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں بھی حصہ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی سماج اور معاشرہ میں آدمی کو اچھی بات کی سفارش کرنا چاہیے، بری بات کی سفارش نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سلام کے آداب بتائے ہیں کہ لوگوں جب تم لوگوں سے سلام کیا جائے تو فحیوا بأحسن منہا، اس سے عمدہ انداز میں جواب دو، اور ردوہا، یا اسی کو لوٹا دو۔ میں نے عرض کیا نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے تم سے کہا السلام علیکم تو تم کیا کہو گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی آدمی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کہا جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے اس کا مطلب، جب تم سے سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو۔ اور یہ تحیہ کے معنی ہوتے ہیں زندگی کی دعا دینا، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، حیا یحیی تحیۃً، اور ردوہا، یا اسی کو لوٹا دو۔ یعنی آدمی نے جس طرح سلام کیا ہے اسی کو لوٹا سکتے ہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگراں ہے، ہر چیز کا محاسب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ ضرور تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے سچی بات والا کون ہے، یعنی کون ہے اللہ تعالیٰ سے سچا بات میں؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچی بات والا ہے۔ تو یہ آج کا رکو مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔